السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر بلغنا رسوله النبي الأمي المكين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اس آقائے نامدار مدنی کے تاجدار جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی پناہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں ایک دن میں جتنا، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ محترم حضرات، قابل نوجوان بزرگوں، عزیز بچوں، آج کا یہ مقدس دن جمعے کا دن ہے، جس میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں قربانی کے تعلق سے کچھ مسئلے و مسائل بیان کیے گئے تھے، اور تقریباً ابھی قربانی آنے میں 12-13 دن باقی ہے۔ تو جب تک قربانی کے ایام نہیں آ جاتے، قربانی کے مسئلے مسائل سے ہمیں روبرو ہو جانا ہے، ہمیں سیکھ لینا ہے، دوسرے کو سکھا دینا ہے، کیونکہ آئے دن بہت سارے مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ جب انسان اس وقت پر آتا ہے، قربانی کا وقت ہو یا محرم کا وقت ہو یا عید میلاد النبی کا وقت ہو یا عید کا موقع ہو، تو ایسے وقت میں اس موضوع کے اعتبار سے لوگوں تک یہ میسج پہنچا دینا ضروری ہے تاکہ ان کے ذہن و فکر میں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ عید کے موقع پر عید کے مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، رمضان کے موقع پر رمضان کے مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کو نالج ہو، جس سے لوگوں کو سیکھ ملے، جس سے لوگوں تک
ایک اچھا میسج ملے سننے سنانے کا، سیکھنے سکھانے کا۔ یعنی ہر تہوار میں، ہر پرو میں ہمیں اور آپ کو تہوار کے حساب سے مسئلہ مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب لوگوں کا ذہن وہ نہیں رہا کہ ایک بار بتا دیا جائے سالوں بھر اس کو لوگ اپنی میموری میں بیٹھا کر رکھیں، کیونکہ لوگوں کا تو یہ مزاج بنا ہوا ہے، لوگوں کا یہ منشا بنا ہوا ہے، لوگوں کا یہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب جب موقع آتا ہے ہمیں امام کے ذریعے سننے سنانے کا ماحول مل جاتا ہے اور تازہ تازہ ہمیں مسئلہ سیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار مسئلہ بتا دیا جائے تو اسے سالوں تک یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سالوں تک، یہاں تک کہ ہمیں تاعمر اس مسئلے مسائل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کس وقت کہاں پر یہ مسئلہ پیش آ جائے تاکہ ہمیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے کے دور میں ویسا ہی ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ لوگ سن لیا کرتے تھے تو جب تک اس کے جسم میں جان رہا کرتی تھی اس فعل کو، اس کاریہ کو، اس مسئلے کو وہ اپنے ذہن و فکر میں، دل و دماغ میں بیٹھا کر رکھتا تھا اور اسے دوبارہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بہرحال قربانی کے ایام آنے والے ہیں، قربانی کے دن آنے والے ہیں، قربانی کا موسم آنے والا ہے، قربانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ قربانی ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر نبی کون و مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اولاد نہیں تھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں اولاد دے دے، ہمیں اولادوں سے نواز دے، ہمیں اولاد عطا کر دے، اے پروردگار عالم ہمیں اولاد عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سالوں کے بعد اولاد عطا ہوا یہ جان لے آپ۔ بعض حدیثوں میں 70 سال، 80 سال، 90 سال اس طرح کا ذکر ہے، یعنی مان لے کہ 70-80 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوا۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے 70-80 برس کے بعد اولاد عطا کر رہا ہے، اولاد دے رہا ہے۔ وہ کتنے دعا مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور جب دعا قبول ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں ایک اولاد عطا فرما دیا۔
اب جب اولاد عطا فرما دیا تو اب اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالی قربان کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ کیسا امتحان لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امتحان انسان کے لیے جان، مال اور اولاد سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جان اور مال اور اولاد، یہ تین چیز انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی سے جان مانگے تو وہ مال دینے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر جان دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جان ایسی جان ہے، روح ایسی روح ہے کہ جان چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں لوٹے گی، لیکن مال چلی جائے گی تو دوبارہ آ جائے گی۔ تو مال، جان اور اولاد یہ قیمتی چیز ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان سے کوئی جان مانگ لے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا بینک بیلنس جتنا ہے لے لو، ہماری جان کو بخش دو، میرے پاس جتنے سونے چاندی ہے لے لو مگر ہماری جان بخش دو، ہمارے پاس جتنے زمینیں ہیں جائیداد ہے لے لو مگر ہماری جان کو بخش دو۔ یعنی وہ دولت تو دے سکتا ہے، وہ اپنی زمینوں جائیداد دے سکتا ہے، اپنے مال و خزانہ دے سکتا ہے، اپنا پورا جائیداد دے سکتا ہے مگر اپنی جان کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے۔ دولت سے بھی زیادہ قیمتی کیا ہوتی ہے؟ زورے بولے، جان ہوتی ہے۔ دولت سے بھی زیادہ قیمتی کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے۔ لیکن اب دیکھیے، جان سے بھی زیادہ قیمتی اب اس کے لیے اس کی اولاد ہے۔ اولاد، جب بیٹے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ میری جان لے لو مگر میرے بیٹے کے اوپر کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے مگر وہ اولاد بھول جاتا ہے بڑا ہونے کے بعد۔ خیر، میں اس طرف نہیں آنا چاہوں گا، لیکن جب ایک بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک بیٹے کو پریشانی ہوتی ہے، ایک بیٹے کو بیماری پڑتی ہے، ایک بیٹے کو اس طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک باپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مگر اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میری جان جانے سے اگر ہماری اولاد بچ جائے تو ہماری جان قربان ہے، لیکن میری اولاد کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو پتہ چلا دولت سے بھی زیادہ قیمتی جان سے بھی زیادہ قیمتی اولاد کی جان ایک باپ کے لیے۔ اب اسی اولاد کو، جو اولاد باپ کے لیے سب سے قیمتی ہے، اس اولاد کو اللہ رب العزت قربانی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک باپ کے لیے کتنا کٹھن ہو سکتا ہے، ایک باپ کے لیے کتنی مشکل کی گھڑی ہو سکتی ہے، ایک باپ کے لیے کیسا وہ سما رہا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے نبی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے قیمتی شے ہے اسے میری راہ میں قربان کرو۔ تو سب سے قیمتی چیز انسانوں کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اولاد کو قربانی کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اولاد کو قربانی کرنے کا سمے آ رہا ہے، قربانی کرنے کی باری آ رہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ باپ، جس باپ کو 70-80 برس کے بعد دعا مانگنے کے بعد اتنی مشکل گھٹن گزرنے کے بعد اولاد ہوا ہو، اب اس اولاد کو بھی قربانی کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اور کس طریقے سے وہ امتحان رہا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، کہیے سبحان اللہ، راضی ہو گئے اس لیے کہ اسے خدا کی رضا چاہیے، اسے خدا کی رضا چاہیے، کیونکہ خدا کا حکم ہے، ارے جو خدا مجھے اولاد دے سکتا ہے، جو خدا مجھے میرا بیٹا دے سکتا ہے، میں اس کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرے، مقصد تو حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، کہیے سبحان اللہ، ایگزام لینا تھا، امتحان لینا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، اور جب پاس ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھے تو بیٹا بھی کتنا صبر کرنے والا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے صابر تھے کہ اے پروردگار عالم کہ جب تیرا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اپنے والد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بابا، جب رب کا حکم ہے، جب رب کا فرمان ہے کہ مجھے قربان کر دیا جائے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے قربان کر دیا جائے، اس لیے کہ آج ایک اسماعیل قربان ہوتا ہے تو اگر مجھے 10 مرتبہ پیدا کیا جائے تو میں 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ باپ بھی کتنا صبر کرنے والا، بیٹا بھی کتنا صبر کرنے والا۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو نہیں کٹی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے سامنے حضرت جبریل امین جنت سے دمبا لے کر آیا، اور اس دمبے کے اوپر چھری چلی، اور وہ چھری چلنے کے بعد وہ دمبا قربانی کر دی گئی، اور جس دن سے وہ دمبے قربانی ہوئی اسی وقت سے ہمارے اور آپ کے اوپر، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے تا قیامت تک یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے جو مالک نصاب ہے، تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ مان لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے دیتے، قربانی ہو جاتی تو آج ہر باپ کے اوپر اپنے بیٹے پر قربانی واجب ہوتی، تو پتہ چلا آج مسلمان ایک جانور قربانی نہیں دے پاتا ہے تو اپنی اولاد کی قربانی کیا دیتا۔ آج مسلمان کا یہ رویہ ہو چکا ہے کہ آج ایک جانور کی قربانی نہیں دے پاتے، جہاں مہینوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں یہی مسلمان، چاہے پی کے، چاہے سی کے، چاہے کھیل کے، چاہے نشیڑی کی حالت میں، چاہے گنجیڑی کی حالت میں، ہزاروں ہزار یہ مسلمان خرچہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن قربانی کے لیے ان کے پاس رقم نہیں، قربانی کے لیے ان کے پاس مال نہیں، قربانی کے لیے ان کے پاس دولت نہیں۔ آج یہ مسلمان ایسا کلچر میں پلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بالکل نام تو مسلمان کا ہے لیکن کام غیروں کی طرف دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، اب بھی موقع ہے، کلمہ طیب کو دل سے لگاؤ، نبی کی صورت و سیرت پر عمل کرو تاکہ تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، قربانی دیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیجئے، یاد کیجئے۔ مسئلے مسائل تو بہت ہیں، وقت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔